ناظرین، جب امام سجاد اور بی بی زینب حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک اور آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یزید کے دربار میں پہنچایا گیا تو یزید کی بیوی نے ان کے ساتھ بہت ہمدردی کی۔ یزید کی بیوی اصل میں کون تھی؟ اس نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو کیا کہا تھا اور یزید کے دربار میں جا کر سب کے سامنے یزید کو رسوا کیوں کیا تھا جبکہ وہ اس کی بیوی تھی؟ ناظرین، جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یزید کے دربار میں لایا گیا تو اس وقت ایک عورت یزید کی بیوی ہند کے پاس آئی اور کہا، ابھی کچھ قیدی آئے ہیں، انہیں دیکھ کر دل دہل جاتا ہے، آؤ چلتے ہیں۔ ہند اٹھی اور اس نے عمدہ لباس زیب تن کیا اور اپنی چادر اوڑھی اور اس مقام پر آئی اور اس نے اپنی خادمہ کو حکم دیا کہ کرسی لائی جائے۔ جب وہ کرسی پر بیٹھ گئی تو بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی نظر اس پر پڑی۔ آپ نے جب غور سے اسے دیکھا تو اسے پہچان لیا اور اپنی بہن ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، بہن، کیا آپ اس عورت کو جانتی ہیں؟ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، نہیں، میں نہیں پہچانتی۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یہ ہماری کنیز ہند بنت عبداللہ ہے جو ہمارے گھر میں کام کاج کرتی تھی۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بات سن کر بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا سر نیچے کیا اور بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اپنا سر مبارک نیچے جھکا لیا تاکہ ہند ان کی طرف متوجہ نہ ہو، لیکن ہند دونوں بیویوں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ آپ دونوں نے آپس میں کیا گفتگو کی، کہ جس کے بعد پراسرار طور پر اور خاص انداز میں اپنا سر جھکا لیا، کیا کوئی خاص بات ہے؟ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموش رہیں۔ اس ہند نے پھر سے پوچھا، آپ کس علاقے سے ہیں؟ اب بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا خاموش نہ رہ سکیں اور فرمایا، ہم مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں۔ جب ہند نے مدینہ منورہ کا نام سنا تو اپنی کرسی چھوڑ دی اور احترام سے کھڑی ہو گئی اور پوچھنے لگی، بہن، کیا آپ مدینے والوں کو جانتی ہیں؟ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، تم کن مدینے والوں کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہو؟ ہند نے کہا، میں اپنے آقا اور مولا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے گھر کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے کر ہند کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ خود کہنے لگی کہ میں اس گھر کی خادمہ تھی اور وہاں کام کیا کرتی تھی، مجھے اس گھرانے سے بہت محبت ہے۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، تم اس گھر کے کن افراد کو جانتی ہو اور کن کے متعلق پوچھنا چاہتی ہو؟ ہند نے کہا، امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اولاد اور امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک باز بیٹیوں کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ خاص طور پر میں اپنی آقا زادیوں زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی خیریت معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ جب بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ہند کی بات سنی تو اشک بار آنکھوں سے جواب دیا، تو نے جو کچھ پوچھا ہے میں تجھے تفصیل سے بتاتی ہوں۔ تم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے متعلق پوچھا ہے، ہم اس گھر کو خالی چھوڑ کر آئے ہیں۔ تم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق دریافت کرنا چاہا ہے، تو یہ دیکھو تمہارے آقا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک تمہارے شوہر یزید کے سامنے رکھا ہے۔ تم نے اولاد علی کے متعلق پوچھا ہے تو ہم حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سمیت سبھی نوجوانوں کو کربلا کے تپتے صحرا میں بے غسل و کفن چھوڑ آئے ہیں۔ تو نے اولاد حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق پوچھا ہے تو ان کے سب جوان شہید ہو گئے ہیں، صرف ایک امام سجاد باقی ہیں جو بیماری کی وجہ سے ناتواں ہیں۔ اور جو تو نے زینب کے متعلق پوچھا ہے تو دل پر ہاتھ رکھ کر سنو، میں زینب ہوں اور یہ میری بہن ام کلثوم ہیں۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا درد بھرا جواب سن کر ہند کی چیخ نکل گئی اور کہنے لگی، ہائے میری آقا زادیوں کو کیا ہو گیا، میرے مولا کا حال کیسا ہے؟ اے میرے مظلوم، کاش میں اس سے پہلے اندھی ہو جاتی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹیوں کو اس حالت میں نہ دیکھتی۔ روتے روتے ہند بے قابو ہو کر بے ہوش ہو گئیں۔ جب اسے ہوش آیا تو بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا اس کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگیں، اے ہند، تم کھڑی ہو جاؤ اور اپنے گھر چلی جاؤ، کیونکہ تمہارا شوہر یزید بہت ظالم شخص ہے۔ ہم اپنی مصیبت کا وقت گزار لیں گے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے تمہارا سکون برباد ہو جائے۔
ہند نے جواب دیا یا خدا مجھے اپنے آقا مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ کوئی عزیز نہیں، پوری زندگی کا سکون ختم ہو چکا ہے اور میں اب اپنی زندگی کے باقی لمحات اسی طرح روتے ہوئے گزاروں گی، اور اے میری آقا زادیوں میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ سب میرے گھر آئیں، ورنہ میں بھی آپ کے ساتھ یہیں بیٹھی رہوں گی اور اپنے گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر ہند کھڑی ہو گئی اور اپنی چادر اتار کر یزید کے سامنے آئی۔ یزید اس وقت بیرون ملک سے آئے ہوئے کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے یزید سے مخاطب ہو کر کہا، اے یزید، کیا تم نے حکم دیا تھا کہ میرے آقا امام حسین کا سر مبارک نوک نیزہ پر بلند کیا جائے اور دروازے پر لٹکایا جائے؟ یزید نے اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھا تو وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور بڑے دربار میں اس کا ننگا سر دیکھ کر اسے برداشت نہ کر سکا اور اسے چادر پہنائی اور کہنے لگا کہ ہاں میں نے حکم دیا تھا۔ جب یزید نے یہ جملے کہے تو اس وقت اس نے ہند کو چادر اوڑھائی تو ہند نے کہا کہ اے یزید، خدا تجھے تباہ و برباد کرے، اپنی بیوی کا سر دربار میں ننگا دیکھ کر تیری غیرت جاگ اٹھی، مگر تو رسول زادیوں کو سر عام سر برہنہ بازاروں اور اپنے درباروں میں لایا ہے اور ان کی چادریں چھین کر انہیں نامحرموں کے سامنے لاتے وقت تیری غیرت کہاں مر گئی تھی؟ لانا تو تجھ پہ اے یزید، لانا تو تجھ پہ۔